درود شریف پڑھیے دوستو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آج کا خطبہ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، عربی میں بولتے ہیں حیا، جس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے، اس کو بند کرو، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں شرم، اور عربی میں بولتے ہیں بذی، اردو میں بولتے ہیں بے شرم. فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ بے حیا باش ہر چے خواہی کن، بے شرم بن جا، جو جی چاہے تیرا تو کر لے. حیا کا معیار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایمان ایک درخت ہے، ایمان ایک درخت ہے مثال کے طور پر، اور اس کے 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں. شاخ سمجھتے نا؟ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلی شاخ کیا ہے؟ لا الہ جی. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے پتلی شاخ اس کی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ کیلا کھا کے اگر کوئی آدمی پھینک دے راستے پہ تو اس کی شہادت اسلامی عدالت میں ساقط ہے، اس کی گواہی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ سب سے ویک پوائنٹ ایمان کا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور یہ راستے ہی میں تکلیف والی چیز کو ہٹ ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں ایمان، وہ جو کم سے کم تھا وہ بھی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، دو ہی چیز کا نام لے کے ذکر کیا. ایک کہا لا الہ، یہ سب سے بنیاد ہے. قرآن نے کہا ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جڑ اس کی مضبوط گڑی ہوئی ہے، کس کی؟ ایمان کی، اور اس کی شاخیں آسمان کو گئی ہوئی ہیں. اس درخت پہ جو چڑھ جائے گا یعنی لا الہ الا اللہ کے، تو وہ لازماً اللہ تک پہنچ جائے گا. یہ تعبیر ایک اختیار کی گئی ہے. تو فرمایا کہ حیا جو ہے یہ مستقل ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ ہر انسان کا ایک انداز میں نہیں ہوتا، ہر انسان کا اس کے ایمان اور اس کے اندر کی مایا کے بقدر حیا میں فرق پڑتا ہے. اس کے اندر کے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر جی حیا میں کمی بیشی ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے نہیں نقل کرنا. ان کے قتل کرنے کے وقت ایک صاحب نے ان کی داڑھی پکڑ لی، ان کا بھی نام میں نہیں ذکر کرنا چاہتا. داڑھی جو پکڑ لی تو حضرت عثمان غنی نے اس بچے سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ مجھ سے شرم کرتا تھا، یعنی تیرے باپ کو مجھ سے حیا آتی تھی. اور کہا تیرا باپ کیا ہے؟ آسمان کے فرشتے جبرائیل بھی مجھ سے شرم کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا ہے جس دن ان کو قتل کیا گیا ہے. تو حیا ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے. ہر انسان کا ایمان جتنا بنے گا حیا کا معیار اتنا بلند ہوگا. جتنا ایمان گھٹے گا اتنا بے حیائی اس میں آئے گی. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کا حیا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ میری حیا اور غیرت تھی کہ جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا.
دیکھو کتاب کھول کے تاریخ، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہا رسول اللہ کی غیرت حیا میرے اندر اتنی تھی کہ جس دن سے میں نے یہ ہاتھ، بخاری دیکھنا اٹھا کر کے، کہ داہنا ہاتھ میں نے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، میں نے اپنا شرم کے مارے یہ ہاتھ اپنے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اب یہ بتاؤ، آپ تو روزانہ لگاتے ہیں، ہم روزانہ لگاتے ہیں، کتنی بڑی بات کہی جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا کا معیار گھٹتا اور بڑھتا ہے، جتنا ایمان آئے گا اسی کے بقدر حیا آئے گی، حتیٰ کہ ایک وقت اتنا آئے گا کہ یہ اپنے آپ سے حیا کرے گا۔ اب سناؤ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے حیا کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ میرے شوہر ہیں، لیکن آپ کے ستر عورت کو پوری زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی تو لونڈے لوگ شادی کے دن گلاس لگاتے ہیں ڈبل بیڈ میں، جبار بھائی گلاس، اس کو کیا بولتے ہیں جدھر تکیا رکھتے ہیں سرہانے میں، اور کچھ لوگ گلاس فل سائز لگاتے ہیں پائتانے میں اور لائٹ آن کر کے دونوں بغیرتی کرتے ہیں۔ اب بھائی یہ تو معیار اپنا الگ الگ ہے، چوائز اپنی الگ الگ ہے جی، چوائز اپنی، اس پر میرا فتویٰ نہیں اور مجھ پر کسی کا فتویٰ نہیں، یہ تو اپنے اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ میرا ایمان کہاں گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سنو، ایک زمانے تک میں جب بچہ تھا نا تو دیکھتا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے، اللہ ان کے بال کے بقدر ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ ان کی روح کو ہم سے خوش رکھے۔ دیکھتے تھے کہ بیت الخلاء یا استنجا کے لیے جاتے تھے تو ٹوپی سر پہ رکھ لیتے تھے یا رومال رکھ لیتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا ان سے کہ ابو آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں مولوی تو نہیں ہوں لیکن میں نے بزرگوں کو یوں ہی دیکھا ہے۔ ہو گئی بات ختم۔ جب میں پڑھنے لگا، پڑھ کے فارغ بھی ہو گیا، حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاندھلوی نے لکھا ہے، پھر مجھے باپ کے عمل کا پتہ لگا کہ صحبت صالحین سے کیا ملتا ہے۔ ان کو علم تو نہیں تھا، عالم تو نہیں تھے وہ رسمی طور پر، عالم کے باپ تھے، 1 درجن عالم کے باپ ہیں میرے والد الحمدللہ۔ تو دیکھا میں نے حیات الصحابہ میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ننگے سر بیت الخلاء میں نہیں جاتے تھے، اللہ سے شرم کر کے سر چھپا کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھو چونکہ وہ نقش بندی تھے اور نقش بندیوں کا سارا سلسلہ ملتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے، اس لیے میرے والد میں یہ عمل تھی۔ آپ بھی کوشش کیا کیجیے۔ یہ سب چیزیں دوستو فرض نہیں ہے، آج کل لوگوں کا ایک عجیب نیچر ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ابھی جا کے گھر کھانا کھائیے گا تو یہ ٹھنڈا پانی پینا فرض ہے؟ بولو پاپا۔ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی نا، جس زمانے میں آرمی میں تھا تو وہاں تو لمٹ ٹائم میں کھانا ملتا ہے۔ میرے کچھ مہمان آ گئے تو میں اپنی ریجیمنٹ سے گاڑی میں لے کے مہمان کو گیا کھانا کھلانے، اکثر سناتا ہوں۔ تو گیا ایک ہوٹل میں کھانا کھلانے، ان کو میں کھا چکا تھا، تو ہم اپنے مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے تو پڑوس میں ٹیبل پر ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کھانا لے کے آؤ، کل لایا بیچارہ وہ، تو روٹی ٹھنڈی تھی تو کہا ادھر آؤ گرم روٹی لے کے آؤ۔ وہ بیچارہ گیا، خان صاحب ویٹر تھا، گرم روٹی لے کے آیا، تھوڑی دیر میں دیکھا تو پانی ٹھنڈا ہے، تو کہا ٹھنڈا پانی لاؤ، تو اس کو کچھ نہیں کہا، مجھے آ کے کہا مولوی صاحب لوگ بھی بڑا حرامی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے گرم روٹی گرم چاہیے، پانی ٹھنڈا چاہیے، ان کے باپ کا ہے؟ آپ یقین جانیے ایسے سینس میں کہا کہ میری تو کھوپڑی گھما دی اس نے خان صاحب۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی انسان کی نیچر کو دیکھیے، بغاوت کہ روٹی گرم چاہیے اور پانی۔ اچھا آپ سچ سچ بتاؤ، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں مجھ سے زیادہ، کہ یہ گرم روٹی کھانا اور ٹھنڈا پانی پینا فرض ہے تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ ابھی کھانا کھانے جائیے گا تو کہیے گا ٹھنڈا پانی لاؤ۔ تو دنیا کے لیے ہم چاہتے ہیں مزین سے مزین کریں، اور دین کی بات آئے گی تو یہ لونڈے لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں مجھ صاحب فرض ہے جی۔ ابھی کل شاید وہ بچہ یہاں موجود ہوگا جو میری بات سن رہا ہوگا، کل ایک صاحب نے مجھ سے کوشچن کیا
دیندار بچہ ہے وہ، شاید بیٹھا ہوگا یہاں، کہ مولوی صاحب میں 2 سال سے ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، یہ مسجد میں میرے نماز پڑھتا ہے، بالکل نوجوان ہے اور داڑھی بھی ہے اس کے چہرے پہ، تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں داڑھی رکھنے کے لیے، اور لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں تو مولوی صاحب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ اب یہ بتائیے آپ، ٹی وی دیکھتے ہیں دوسرے اور یہ لڑکا نوجوان بیمار ہو جاتا ہے، کہ یہ اس کے ایمان اور حیا کی بات ہوئی، اور جو دیکھتے ہیں ان کے، میں نہیں کہوں گا بے حیا، وہ خود ہی کہے تو میں کیوں کہوں بھائی کسی کو، جی اب دوسرے کی ٹی وی دیکھ کر کے یہ نوجوان بیمار ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان اس کا اب شاخ لے رہا ہے۔ شاخ سمجھتے ہو؟ اب اس شاخ کو کیا بولوں یار، ایک درخت ہوتا ہے نا، اس میں چھوٹا 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 چھوٹا، مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ سب انگلش میڈیم والے ہیں، میں ہوں عربی میڈیم والا، برانچز دے لو جی۔ اب یہ بتائیے آپ کہ یہ ایک معیار ہو گیا۔ ہاں، تو اس بچے نے ایک بات کہی جو مجھے آپ سب کو بتا دینا ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت؟ تو میری روح کانپ گئی۔ میں اس مسجد میں بیان کر چکا ہوں اس مسئلے کو، حوالہ بتاتا ہوں، آپ شک مت کرنا، پڑھنے کا شوق ہے تو دیکھو، نہیں تو مجھے پاس آؤ، میں دکھاؤں گا۔ فقہا نے 3 مثال دی ہے، نوجوانوں کان کھول کے میری بات کو سن لو۔ ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، میرا اس سے کوئی ٹینشن نہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ، ہاں بزرگ کا نام بھی بتاتا ہوں، حنفیہ کا بیرسٹر ہے وہ، علماء احناف کا بیرسٹر ہے، اور شاید علماء احناف میں اتنا بڑا عالم نہیں ہے، ملا علی قاری، ان کی کتاب ہے شمائل کی شرح، اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص دسترخوان پہ کھا رہا ہے، گوشت اور کدو دونوں پکا ہوا ہے۔ ایک ساتھی نے کہا یار مجھے یہ کدو بہت پسند ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند لے، تو بھی کھا۔ وہ کہتا ہے نہیں یار سنت ہی تو ہے۔ استغفر اللہ، آمنت باللہ ورسولہ، سنو غور سے، 3 مثال دی ہے۔ ایک شخص مسواک کر رہا ہے، مسواک سنت ہے، اس نے کہا اپنے ایک ساتھی سے نمازی سے یار تو بھی مسواک کیا کر۔ فضائل مناقب کو چھوڑو، حکم بتاتا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو یار، کوئی فرض تھوڑا نہ ہے، سنت ہی تو ہے۔ 2 مثال۔ تیسری مثال، کہا یار داڑھی نہ کاٹا کر، صبح ہی صبح اللہ کی مخالفت، یہ رگرم رگڑی۔ بھائی دوستو محبت سے کہہ رہا ہوں، اللہ آنکھ بند کر کے کہہ رہا ہوں، کسی کی شکل نہیں دیکھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، صبح صبح یہ رسول اللہ کے دل پہ چھری نہ پھیرا کرو۔ صبح اٹھ کر کے یہ اٹھیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر علی رسول اللہ، یہ گناہ نہ کیا کرو ارلی مارننگ، تاکہ تمہارے نام اعمال میں ملائکۃ اللہ اسی بد عملی کو لکھیں گے کہ یہ روزانہ رسول کے دل پہ چھری پھیرا کیا کرتا تھا۔ محبت سے کہہ رہا ہوں، کسی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بہت خوبصورت ہیں ہوں گے آپ کے نزدیک، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اس روئے زمین پر محمد سے زیادہ بڑا خوبصورت مائی کا پوت نہیں آیا، اور محمد کی شکل سے زیادہ اللہ کو کسی کائنات عالم میں، انبیاء کے اندر، رسول کے اندر کسی کی شکل محبوب نہیں، اور رسول کی شکل پہ داڑھی تھی، وہ شکل اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہ رکھو، یہ آپ کی چوائس ہے، میں نہیں کچھ کہوں گا، لیکن جو کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اور اردو میں بولتے پلو سے باندھ لو، پلو سمجھتے ہو؟ ہمارے گاؤں میں بولتے ہیں بھولنا مت دادی، اس کو پلو میں باندھ لے، تم بھی پلو میں باندھ لو اس کو۔ یہ ساتھی کہتا ہے یار فرض تھوڑے نا، سنت ہی تو ہے، دیکھنا ملا علی قاری نے لکھا ہے یہ کفر، یہ کافر ہو گیا، اس کو تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور اس کو تجدید نکاح بھی کرنا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا۔ آؤ کتاب ہے میرے پاس، میں دکھاؤں گا تم کو، کسی بھی دنیا کے بریلی دیوبندی گلابی ٹلابی ملابی سلابی جتنے ہیں
سبز پگڑی والے، وائٹ پگڑی والے، کالی پگڑی والے، کوئی پگڑی والے، کسی کے دارالفتہ سے فتویٰ لے لینا. کیوں؟ اس نے نبی کی سنت کی تضحیق کی ہے. تضحیق سمجھتے ہو؟ مذاق اڑایا، ہیٹھی نگاہ سے دیکھا. سمجھ گئے؟ نہ رکھے، یہ نہ کہے سنت ہی تو ہے. کیا مطلب؟ یعنی سنت کی میرے نزدیک کوئی. اور اللہ کیا کہتے ہیں سنو، اللہ کیا کہتے ہیں سنو، کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو فرعون کے راستے سے آؤ گے مردود ہو جاؤ گے، ابو جہل کے راستے سے آؤ گے ملعون ہو جاؤ گے، امیہ ابن خلف کے راستے سے آؤ گے مطرود ہو جاؤ گے، صفوان ابن وائل کے راستے سے آؤ گے محجوب ہو جاؤ گے، اور رسول اللہ کے راستے سے آؤ گے محبوب بن جاؤ گے. یہ قرآن ہے بابا. قرآن میرے باپ کی کتاب نہیں ہے، وہ میرے رب کی کتاب ہے جس سے تھوڑی سی محبت کا اللہ سے بھیک مانگتا ہوں. آپ بھی مانگا کرو کہ اللہ اپنی اپنے حبیب کی محبت دے دے. آپ کو تو پٹ لگا ہوا ہے میں ویری اسمارٹ بن جاؤں، چھوکریاں دیکھے تو کہے واہ یار کیا ویری نائس. اور میری طلب یہ ہے کہ میرا آقا مجھے دیکھے اور کہہ دے کہ یا واہ واہ واہ. جی منی شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد اصغر حسین صاحب کے دادا یا نانا بھول گیا. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پر ہی کہ لوگوں نے کہا کس سے رکھوائیے گا، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا اس شخص سے دارالعلوم کی بنیاد رکھواؤں گا کہ پیدا ہونے کے بعد سے آج تک گناہ صغیرہ کا تصور بھی نہیں کیا اس شخص نے. یہ تھے منی صاحب. لکھا ہے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ انتقال جب ہو گیا تو مسکرا رہے تھے. پوری دنیا دیکھ رہی، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہنس رہے ہیں. ارے مرا ہوا آدمی ہنستا ہے. تو جب ہنگامہ زیادہ ہو گیا تو کسی مجذوب نے کہا بڑے میاں کیا کر رہے ہو، تو خاموش ہو گئے. دوستو جانا ضرور ہے، آپ کو جانا ہو نہ ہو آنا ضرور ہے. لانا دیکھو دوستو، تو فرمایا کہ 3 مثال دی ہے فقہا نے، داڑھی، مسواک اور کدو. پہلے بھی بتا چکا ہوں. نہ رکھو، یہ آپ کی چوائس ہے، میں نہیں کہتا ہوں. میرا کام ہے حکم شریعت کو سنا دینا، ماننا نہ ماننا انسان کے. میں نے پہلے کہہ دیا یہ اپنا فیصلہ ہے ایمان کا. اگر دل میں فرشتوں کا غلبہ ہے تجلی کا تو انسان سمت رسول میں چلتا ہے. سن لو کان کھول کے. اور اگر دل پر غلبہ ہے نفس اور شیطان کا تو انسان مخالفت رسول کی سمت میں چلتا ہے. یہ میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں کہتا ہوں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ قرآن ہے قرآن. اچھا بابا، تو لکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی بیوی کو کیا ہو جائے گا؟ بول بھائی، ارے طلاق. اگر مذاق اڑا دیا تو یہ کہہ دیا سنت ہی تو ہے. یاد رکھنا، مسواک کو کہہ دیا سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑا نا. کدو کو کہہ دیا کہ یہ سنت ہی تو ہے، فرض. تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نکاح کرنا چاہیے. اور وہ لڑکا ہے بیٹھا ہوا مجمع میں نہیں بتاؤں گا جس نے یہ کوشچن کیا. اور تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، یعنی پہلے توبہ استغفار کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے، لا الہ الا، یعنی اس کے پرانے جتنے عمل تھے زندگی کے یہ سب ارتداد. سن لو کان کھول کے، یہ بھی حکم. ایک آدمی 50 سال تک عبادت کرتا رہا اور کسی وجہ سے وہ کافر بن گیا، وہ اس کے ماضی کے تمام عمل ضائع ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ قرآن نے کہا ہے. اب قرآن نے اتنی بات پر کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے رسول اللہ کے فدائیو، روضہ رسول پہ جانا تو یہ نہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بجائے تم مسلمان کے کافر ہی ہو جاؤ. یہ رسول کا ادب ہے کہ رسول کے پاس اپنی آواز کو، دیکھو یہ آیت لکھی ہوئی ہے حضور، روضہ رسول پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، دیکھ لینا عمرہ کرنے والوں. تم تو جاتے ہو تو وہ دھکم دھکی کے رگڑم رگڑی کے چکر میں رہتے ہو. سوچیں گے کیا کہ روضہ رسول کی جالی کے ایک دم سٹ کر کے درود پڑھوں. مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان، مولانا تقی عثمانی کے والد، میں نے سنایا اس مسجد میں قصہ کہ گئے مسجد رسول میں پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ مصلی رسول پہ مار کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ہر آدمی کہتا برکتن حضور کے مصلی پہ نماز پڑھو، بلے ایک سنت پہ عمل نہیں کرتا. جی اب مفتی صاحب سبھی صاحب نے لکھا بابا، ان کے نمبر میں پہلے سنایا ہوں آپ کو. اب پوری زندگی اس راز کو پاس کرنے سے منع کر دیا مولانا تقی عثمانی کو، ان کے والد ہیں. تو دور کھڑے ہوئے، جیسے روزے کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو جسم کپ کپانے لگتا ہے عظمت رسول سے. ارے بابا غوث کے مقام پہ تھے، پاکستانیوں کراچی والے، تمہیں کیا قدر، تم تو صرف انڈین فلم دیکھنے کی کوشش کرتے ہو کہ آج کون سی فلم نئی ریلیز ہو رہی ہے انڈیا سے. ہاں ہنسو مت کراچی والوں، تمہیں کیا پتا کون اللہ والا وہاں چھپا ہوا ہے. اللہ والے زندہ رہتے تو کوئی دیکھتا نہیں، مر جاتے تو کہتے چادر چڑھاؤ. پوری زندگی کسی اللہ والے کو جا کے مسافہ نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے، مر جانے کے بعد کہیں گے بریانی کا دیگ پکاؤ. مر گیا بیچارہ، اس کو کبھی کھانا نہیں کھلایا، اور مرنے کے بعد اس کے نام پر بریانی کی دیگیں پکا رہے اور نام رکھتے کچھ اور. کیا بتاؤ توبہ. خیر تو مفتی صاحب کہتے تھوڑی دیر میں نے سوچا شاید میرا کمزوری ہے تو کھڑا رہا، پھر ہمت کی، جیسے ہمت کی تو پھر کیفیت. کہتے بہت دیر تک کوشش کی انہوں نے، لیکن ان کا قدم روضہ رسول کی طرف عظمت رسول سے اٹھ نہ سکا، اور جب بھی ارادہ کیا تو کب کپی آ گئی. دیکھو تاریخ لکھا ہے کتاب میں، ان کا پرچہ نکلتا ہے نا البلاغ. البلاغ کا مفتی اعظم نمبر ڈھونڈیے گا چاچا اور دیکھیے گا اس میں یہ واقعہ ہے. ابھی کھڑے ہوئے ہیں، روضہ رسول سے آواز آئی، اے شفیع سنو. کون پکار رہے ہیں؟ کون کون؟ بول بابا بول. ارے بولو یارو، رسول اللہ پکار رہے ہیں، اے شفیع تو اگر یمن میں بھی ہوتا تو میرے دل کے قریب ہے، اور وہ لوگ جو میری جالیوں کے قریب ہیں مجھ سے اتنے دور ہیں گویا کہ یہ یمن میں ہے. یہ ہمارے انڈین پاکستانی جاتے تھے سوچتے جالی کے سٹ کر کے درود پڑھوں اور رسول کو تاکہ سٹ سٹ کے میں خوب پھورا ماروں. ایک بے وقوف کو دیکھا میں نے، ہاتھ میں ایٹر کی شیشی لے کے نہیں کے قریب جا سکا تو زور سے پھینک رہا ہے جالی پر، اور شیشی ٹوٹ گئی ادھر اور کتنے لوگوں کا پاؤں کٹ گیا. یہ انڈین پاکستانی لوگوں کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے. یہ جائیں گے تو بیت اللہ کا غلاف کاٹ کے لیے آئیں گے. ارے کیوں بولتے برکت؟ ارے ظالم، تیرا پیر آ جائے گا تو اس کا برکتن تو اس کا پیجامہ شلوار کاٹ لے گا اور اس کو ننگا کر دے گا. عجیب پاکستانی انڈین لوگوں کا دماغ خراب ہے یار. میرے ہاتھ میں تو درا ہوں تو ان کو 50-50 مارے. دماغ خراب ہو گیا ان کا. بیت اللہ اللہ کا غلاف ہے بابا، اس کو چھپایا گیا ہے، اور یہ برکتن جا کے. اچھا جانتے ہیں حدیث کے اندر اس لیے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے لوگ. حدیث میں ہے کہ جو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا دامن تھام لیا کہ چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ میری حاجت نہیں پوری ہوگی. اب پتا چل گیا سعودیہ والے کو یہ انڈین پاکستانی کاٹتے تو اتنا اونچا کر دیا اس کو کہ اللہ کے دامن سے ہی محروم ہو گئے. ہو گئے نہیں ہو گئے. کسی کو ملا پکڑانا، جب بھیڑ دیکھتے رش زیادہ ہونے لگا اوپر کر دیتے، چھوڑو تم نیچے ہی لٹکے رہو، اور سچی نیچے ہی لٹکے ہوئے اللہ تک جا ہی نہیں رہا. اچھا بابا استغفر اللہ. تو حیا کی بات ہو رہی تھی. حیا یہ ہے دوستو کہ اس کی کوئی لمٹ، اس کا کوئی پیمانہ، یہ ایمان کے بقدر ہے. تو کہہ رہا تھا میں آپ کو کہ سیدنا ابو بکر صدیق، میں نے پڑھا کتاب میں حیات الصحابہ میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سر چھپا کے جایا کرتے تھے. ہمیشہ کیوں؟ اللہ سے حیا کرتے تھے. حیا سے، تو یہ ہر آدمی کی حیا کا اندازہ ہے. اچھا دوستو،
حیا بہت ایک وسیع سمندر ہے، جتنا اس میں داخل ہوئیے گا وہ بڑھے گا۔ آخری درجہ حیا کا یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے۔ اللہ سے حیا کرنا کیا ہے بابا؟ اللہ ایسی جگہ آپ کو، دیکھو لکھ لینا اس کو، ایسی کسی جگہ اللہ نہ دیکھے آپ کو جہاں اللہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی ایسا نہ ہو کہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں غیر حاضر ہیں آپ، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں آپ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کے مقام سے غیر حاضر اور گناہ کے مقام پہ ہم حاضر نہ رہیں۔ ہم کہتے نہ بابا ہم تو مسجد میں حاضر نہیں رہیں گے اور مول میں رہیں گے۔ ابھی کیا کیجئے گا، پھر وہ میرے بس میں تو نہیں ہے، کچھ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ آج آپ جائیے گا تو اپنے دل کو چند بار استغفار پڑھ کر کے یہ تصور کیجئے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا، اور قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم میں سے ہر ایک اکیلا میرے پاس آئے گا۔ جی تو کیا وہاں ہمارے زندگی کے جو اعمال ہیں یہ اعمال ہم کو بخشوائیں گے؟ ہمیں شرم تو نہیں آئے گی؟ اب بتاؤ تو حضرت عثمان غنی نے کبھی زندگی میں، اللہ اکبر کتنا بڑا مجاہد ہے بھائی، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کہتے ہیں میں نے اپنا داہنا ہاتھ جس دن سے رسول اللہ سے ملایا میں نے اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ کتنی بڑی غیرت تھی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میاں بیوی میں اتنا رشتہ ہے، کہتی ہے کبھی میں نے رسول اللہ کے سطر کو نہیں دیکھا، بخاری شریف میں روایت ہے۔ کتنا حیا کا معیار بلند ہے، اللہ کرے ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ تو آج کا خطبہ ہے دوستو کہ ہونا چاہیے کیا؟ حیا۔ بے حیا انسان نہ بنے۔ حیا ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، اسی لیے میاں بیوی میں سب کچھ درست ہے، لیکن اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ چھپا کے کرو، اوپنلی جانور کی طرح یہ یا ہے بھائی۔ لیکن آج کل بولتے ہیں، کیا بولتے مولوی صاحب سیکس یا سیکس کیا بولتے انگریزی میں؟ ارے پیار کو، شہوت کو سیکس فری دور ہے، کیا بولتے ہیں؟ ارے بے حیائی کو کیا بولتے بابا؟ وہ رجنی حرام زیادہ تھا نا، آپ لوگ میری بات ہی نہیں سمجھتے۔ فری سیکس، یہ دیکھو صحیح بول دیا، ہاں ٹھیک، میں بالکل صحیح کہا، وہ اس حرام خور نے یہی کہا۔ تو آج یہ لونڈے بھی بولتے مولوی صاحب فری سیکس، یعنی اوپنلی شہوت کو پورا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ تو وہ نہیں ہیں، آپ کے قائد کون ہیں؟ بول بابا تھک گیا، میں دعا کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ارے بھائی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب نماز معاف کرا رہے تھے 50 سے کرتے کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر 2 نماز فرض تھی تو میری امت نے پڑھ کے نہیں دیا، اب تمہاری امت ہوگی 6 فٹ 3 فٹ 4 فٹ۔ اس مجمع میں دیکھو جیسے جیسے دنیا قیامت کی طرف جا رہی، لوگ کیا ہو رہے؟ اتنا فصیح اردو بولیے گا تو کدھر سمجھو؟ ارے ٹھگنے ہو رہے بابا لوگ، بلکہ اب جو لمبا میری طرح ہوتا ہے تو لوگ بولتے دیکھ لمبو مولوی جا رہا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام 60۔ جی اچھا بھائی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو ہدایت دے بابا، ہم کو آپ کو سب کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ حیا کو مضبوطی سے، ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب 5 رہ گئی
تو کہا موسیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہ بابا ایک راؤنڈ اور مارو، تاکہ ہماری جو قوم تھی وہ تو 2 نہیں پڑھ کے دی، اور تمہاری امت 4 فٹ 5 فٹ کی ہوگی جی، یہ کہاں 5 وقت پڑھے گی، ہر وقت کیا مسجد ہی میں رہے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ بابا موسیٰ علیہ السلام مجھے اب شرم آتی ہے بار بار اللہ کے پاس جاتے ہوئے۔ دیکھو تو یعنی ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، عجیب چکر ہے، لوگوں کو کہیے کہ بھائی تو نیکی کا کام کیا کر، یا مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں نہیں کھولوں گا، اس کو اشارہ دوں گا، تو لوگ کہتے مولوی صاحب یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور گناہ کا کام کرنے میں شرم، بس انقلب الاحوال بالعکس۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ گناہ کرنے میں شرم آنی چاہیے اور نیکی کرنے میں حیاء بڑھنا چاہیے۔ اب وہ دور آ گیا کہ نیکی کرنے میں لوگوں کو شرم آ رہی ہے اور گناہ کرنے میں اب کیا کہیے، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بھائی گناہ میں شرم ہونی چاہیے یا نیکی میں؟ گناہ میں۔ لیکن لوگ بولتے کہ نہیں مولوی صاحب داڑھی رکھ لوں گا تو رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابھی دیکھو آپ، یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو، جی ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھوں تو لوگ شرم آتی ہے، یہ لوگ جی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہوئے لوگ کہیں گے اچھا ملا بن گیا۔ سنو کل ایک روایت پڑھ رہا تھا یاد، ہائے ہائے، جنت و جہنم دونوں کی جی نہیں مباحثہ ہو گیا آپس میں۔ کیا مباحثہ ہو گیا؟ بخاری شریف کی روایت، احتجت الجنت والنار، دونوں کی بحث چھڑ گئی، مباحثہ مناظرہ ہو گیا۔ جہنم نے کہا اوصرت بالمتکبرین، میری موچ کھڑی ہے، کیوں؟ دنیا کے جتنے بگ حرامی ہیں وہ سب میرے اندر ہیں۔ جی بش کہاں ہوگا؟ اب تم ڈرو یار، میں کیوں ڈروں؟ تمہارا ایمان کمزور ہے، میرے ایمان کو کمزور نہ بناؤ۔ بولو بولو، تو کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہارا اس سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ رسول سے رشتہ داری توڑ کے اس کی خاطرداری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بابا سنو، اللہ کی قسم تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، کہو گے نہیں بول صاحب پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے رسول اللہ کو اور قرآن نازل ہو رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، لا کوئی مائی کا پوت۔ ارے مولوی صاحب چچا قرآن میں ہے نہیں، یہ آیت مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ ابو جہل مخالف، ابو لہب مخالف، اور میاں ابن صفوان مخالف، فلاں سب مخالف، اور مار پڑ رہی ہے رسول اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ کہتے نو کمپرومائز، کوئی بیان میں لچک نہیں آئے گا۔ قل رسول اللہ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون۔ اب یہ بتاؤ کہ کس حالات میں رسول اللہ نے اس کو کہا ہوگا؟ تم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو، تم تو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہو۔ کس کے لیے پڑھتے ہو؟ برکت، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ مائی مر گئی تو پڑھ دو، باپ مر گیا تو باپ نے پوری زندگی نہیں پڑھا، اب مرنے کے بعد بولتا ہے بیٹا کہ مولوی صاحب تو پڑھ، میرے جیسا مولوی ہو تو تھوڑے نہ پڑھے گا، ہم نہیں پڑھتے، پوچھو مخدوم بھائی۔ مزے اڑائے، بریانی کھائے، تیرے باپ نے، میرا کوئی کنٹیکٹ ہے اس سے؟ ہاں بھی میں بھی پٹھان دماغ کا مولوی ہوں جی بھائی، مزے اس نے اڑائے اور پوری زندگی ہمارے گروپ کا مولوی اس کو سمجھاتا تھا، تو کہتا تھا چھوڑ ملا جا، تو ملا جا تو بھی جا، کر مقابلہ ملک الموت سے ادھر اور کر مقابلہ منکر نکیر سے ادھر، تیری ہیکری نکال دے گا آج وہ، حدیث کے اندر ہے بخاری میں یوں کر دے گا۔ ہاں تو جنت و جہنم کا مقابلہ ہو گیا۔ اس نے کہا اوصرت بالمتکبرین، والجبابرہ، بڑے بڑے مونچھ والے،
بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے والاشراف، ایک روایت میں خاندانی طور پر اپنا نام بلند کرنے والے، یہ سب آج میرے اندر ہے۔ تو کہا اس لیے میں بڑی ہوں۔ جنت سوچا میں کیا کہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ اللہ کرے ہم بھی اللہ ہی کے پاس جائیں۔ جنت نے کہا مالی، یہ مالی کا لفظ جنت کے ساتھ ہے، کہا مالی فینا الضعفاء والفقراء والمساکین وسقطہم، یا اللہ میرے اندر تو بیچارے بالکل پھٹیچر ہار لوگ ہیں، مسکین، فقیر، ضعیف، اور سقط اس کو بولتے جو جس کا معاشرے میں کوئی ویلو نہیں ہے، ہاں نہیں ناکام مت کرو، ہاں جس کا کوئی مقام کوئی ویلویشن نہیں ہے۔ ارے چھوڑ یار، یہ ملا سے کیا پوچھے گا یار، یہ سب لوگ ہیں، یا اللہ یہ کیا بات ہو گئی۔ اللہ نے دونوں میں محاکمہ کیا، اللہ نے کہا سن جہنم انت عذابی، تو میرے قہر و غضب کا مقام ہے، تو میرا عذاب ہے، میں جس کی مونچھ کو کٹوانا چاہوں گا تیرے اندر لے آؤں گا، جس کی انانیت کو پامال کرنا چاہوں گا اس کو تیرے اندر ڈال دوں گا، جس کے وڈیرے پن کو کائنات عالم کے سامنے ذلیل کرنا ہوگا وہ تیرے اندر ڈال دوں گا۔ تو فخر مت کر، یہ تو میرا عذاب ہے۔ اور بڑی عجیب روایت آئی، اور جنت سے کہا انت رحمتی وسعت کل شیء، جنت تو خوش ہو جا، تیرے اندر آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، شیش ہوں گے، شعیب ہوں گے، اسماعیل ہوں گے، اسحاق ہوں گے، یعقوب ہوں گے، یوسف ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، فلاں فلاں فلاں، اور محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ بڑی کون ہے بتا؟ بتا، ارے بتا نا بابا۔ ہاں، کہا کہ تیرے اندر یہ لوگ ہیں، اور کہا تو میرے رحمت کی جگہ ہے، اور میری رحمت وسیع ہے۔ چنانچہ سنو، مایوس مت ہو جانا اعجاز بھائی، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگ کو ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے، جہنم کہے گی حل من مزید، میرا پیٹ بھرا ہی نہیں بابا، پورا پیزا کھا گیا ختم، میکڈونا یا میڈرونا سب کھا گیا۔ ہاں آپ کھاتے ہو نا؟ نہ کھایا کرو یارو، پتہ نہیں ناپاک پکاتا ہے پاک پکاتا ہے، خالد نہ کھانا بیٹا، ایک محبت میں کھا رہا، پتہ نہیں جو بے کر پکا رہا وہ حالت جنابت میں ہے، مشرکین ہے، وہ تو ناپاک ہی ہے۔ رات میں بدخوابی بھی ہوئی، صبح میں پینٹ بدلا آ گیا، اور وہی پکا کے کھلا رہا ہے، ہم منہ پر ہاتھ پھر پتے یار آج KFC گئے تھے۔ ہاں عبد الجبار بھائی کہاں گئے تھے؟ میکڈونا بھی ہوٹل، ہاں دیکھ لو، لڑکے سب سے پوچھتا ہوں میرے پاس کچھ پڑھنے آتے ہیں، کہاں کھایا؟ اور رات مولوی صاحب میں گیا تھا میکڈونا۔ ابھی اس کے ماں کو کیا کہوں، اس کے باپ کو کیا کہوں، ابھی سے بگاڑ رہا ہے، ابھی سے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ ہاں کھلاؤ مکڈونا، گھر میں پکا کے کھلاؤ، منع تھوڑی نہ کرتا ہوں، کوئی حرام تھوڑا نہیں کراؤ، ناپاک لوگوں کے ہاتھ سے پکا ہوا نہ کھاؤ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ ایک روز کھانا کھانے بیٹھے، یہ کھانے کا بھی عبادت پر، شرم پر، حیا پر بڑا اثر پڑتا ہے، تو دیکھا روٹی جو آئی ہے اور سالن جو آیا وہ اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے۔ سن خالد، کھانا جو آیا شیخ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کے پاس، تو وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فقیر و مسکین کو دے دو۔ بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بیوی بھی بڑی اللہ والی، لکھا ہے حالات مشائخ نقشبند میں، تو بیوی کو بلایا، بیگم ادھر آؤ، ہمارے جیسے نہیں تھے بیوقوف جو ڈانٹ پھٹکار شروع۔ کہا بیگم آج یہ کھانا جو آیا اس میں ظلمت تھی، ظلمت سمجھتے ہو؟ اندھیرا، یہ کھانا ذکر نہیں کر رہا تھا، کھانا تو ہم تو بغیر روزانہ بغیر ذکر والا کھانا کھاتے ہیں، تو اسی لیے فجر میں سوتے ہیں۔
جی، اور جمعہ میں سورہ کاف نہیں پڑھتے جی، اور مغرب آج انشاءاللہ مول میں ہوگی اور عشاء پھر پول میں ہوگی یا کسی گول میں ہوگی. اچھا بھائی، تو بیوی نے کہا نہیں، پورے کھانا میں نے ہوش میں پکایا ہے. ہوش ان کی ایک اصطلاح ہے. تو کہا نہیں بیوی سوچ. تو بیوی وضو کر کے مراقب ہو گئی. اب دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں غفلت ہے میری. شیخ بھی دیکھ رہے، کہاں ایک مقام پہ غفلت آئی تھی. کہا کیا؟ کہا پھکنی لے کر کے جو میں آگ کو پھونک رہی تھی. پھکنی سمجھتے ہو نا پاپا؟ پہلے تھی، اب تو گیس سلنڈر. یہ لونڈے پھکنی بھی نہیں جانتے. پھکنی نہیں سمجھا تھی. پہلے زمانے میں تیری امی لکڑی میں جب آگ جلاتی تھی تو لوہا کا یا الومنیم کا پائپ رکھتی تھی. آگ کی چنگاری چھوٹی ہوتی تھی، ادھر گھاس پھوس کاغذ ڈال کے پھونکتی تھی تو آگ کی چنگاری، ہاں اس کو پھکنی بولتے نا چاچا جی. ابھی ان کو بچہ کو پتہ نہیں، سب گیس سلنڈر والا سب ہے. اسی لیے گناہ میں بلندر کر رہا ہے. سلنڈر نے ان کو معاصی میں بلندر کر دیا. اب پھکنی سے پھونکتی تھی تو نیچے پھکاتا تھا تو توازو آتی تھی جی. نیڈے پلا پلا کے ماؤں نے اپنے حقوق کو جو بچے پر اثر تھا اخلاق کا ختم کر دیا. اس لیے اب آسٹریلیا کے گائے کی صفت آ رہی ہے، سینگ مارتا ہے ماں کو. ہاں کیوں ہنستے ہو بھائی؟ لونڈیاں چھوڑتی ہیں کہ میں اپنا دودھ ہی نہیں پلاؤں، میں تو مجھے ویری اسمارٹ رہنا. یہ لو تو انشاءاللہ یہ بڑا ہوگا تو پھر آسٹریلیا کی گائے ہی بنے. بڑی بڑی حکمتیں ہیں یار، کہاں کہاں بتاؤں. خیر، تو بیوی نے کہا پھکنی سے جب پھونک رہی تھی میں تو اس وقت ذکر سے ذہول غفلت نہ چاہیے. ایسی اللہ والی بیوی بہاؤدین نقشبند علیہ کہا تھوڑی سی ذہول ہو گیا اللہ، یعنی پھکنی پھونکتے وقت سانس میں میں نے ذکر نہیں کیا. چونکہ نقشبندیوں کے ہاں ہوش در دم، سفر در وطن، خلوت در انجمن ہے نا بیٹا. وقوف عددی، وقوف زمانی ہے نا، یہ سب ہے نا. ہاں تو ہوش در دم کیا ہے؟ کوئی سانس غفلت سے اندر نہ جائے اور کوئی سانس غفلت سے باہر نہ آئے. یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے. تو شیخ نے کہا ہاں. اب یہ بتاؤ، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، کھاؤ، گھر میں بنوا کے کھا لو. آپ کی بیویاں تو ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہیں. کتاب ملتی ہے آج کل، کھانا پکانے کی ملتی نہیں ملتی؟ ارے ملتی ہے نا بابا. ایک دن خراب ہو جائے گا، 2 دن، لیکن ایمان تو خراب نہیں ہوگا. ایمان تو خراب، ہاں کہاں کہاں روئیے گا. تو حیا جب آئے گی دوستو تو انسان کی زندگی سہولت بن جائے گی. بے حیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. سب سے بڑا حیا یہ ہے آج آپ کے لیے کہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کی جناب میں غیر حاضری. سمجھ جو میں نے پہلے کہا تھا، حیا کا اعلیٰ درجہ بتا دیا تھا. دعا کر دیتا ہوں کہ جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں غائب نہ رہیں. آسان ہے نا بابا. اور جہاں اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہے ہم وہاں حاضر. اس کو انگریزی میں کیا بولیے گا؟ کیجیے ٹرانسلیٹ اس کا. سب لوگ سمجھ گئے نا بھائی؟ سمجھ گئے نثار بھائی؟ کیا وہ ساتھ کو سمجھائیے تو انگریزی میں. اس نے گڈ بیٹا، سمجھ لیا تو بہت اچھی بات. جیسے کلاس میں حاضری ہوتی ہے اور بچہ لیٹ پہنچا، رجسٹر چلا گیا، وہ درس میں تو ہے لیکن جب فیصد آئے گا ایگزام کا تو کیا ہو جائے گا؟ غیر حاضر ہو جائے گا. تو اللہ کی جناب میں حاضری جب ہوتی ہے تو آپ غیر حاضری نہ دیں. اور جہاں شیطان حاضری لیتا ہے وہاں ہم حاضر نہ ہوں. تو ہم کہتے نا شیطان تیرے رجسٹر میں میرا نام 100% ہونا چاہیے. ہاں ایک لڑکا ادھر سے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے یار میں دیکھتا ہوں اس کو. تو میں نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا، کیا دیکھتا ہے تو؟ میں نے کہا کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا سن، شاید آگے منزل تک نہیں جائے گا، ٹھیس لگے گا، گرے گا، مر جائے گا. جی ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی اچھا دوستو اللہ سے دعا کر لو، بات بہت ہو گئی کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو باحیا رکھے، بے حیا نہ رکھے. ہماری عورتوں کو بھی اللہ باحیا رکھے، بے حیا نہ رکھے. ہماری بچیوں کو بھی، اور یہ حیا کو پرورش دو.
پالو اپنے گھروں میں، لباس میں حیا کو پالو، کس میں؟ لباس نہیں بھائی، یہ تو میری کوئی نہیں سنے. ایسا لباس اپنی بچیوں کو نہ پہناؤ کہ جو جی آپ کراچی کے ہیں چاچا، لوگ ماریں گے آپ کو، آپ نہ بولیے. ہاں، ایسا لباس نہ پہناؤ. رسول اللہ کی کچھ لاج رکھ لو، میری مت رکھو. اپنے نبی کی شریعت کی لاج آپ نہ رکھو گے تو کون رکھے گا؟ پورے قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہیں کافر کو نہیں کہا تو نماز پڑھ. کیوں نہیں کہا؟ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا قرآن ہے یار، عجیب بیوقوف آدمی ہے، سمجھ میں نہیں، خود خصور ہے تو کہتے قرآن. کہتا ہے مولوی صاحب عجیب قرآن ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا تیرے کو بھائی؟ کہتا ہے یہ قرآن میں ہدی للمتقین ہونا چاہیے، ہدی للفاسقین. میں نے کہا بیٹا کتنے سال پڑھ کے آیا ہے تو؟ بولتا مجھ سے میں تو تھوڑا بہت پڑھا ہوں، انگلش میڈیم کا ہوں. تو کم وقت ہے تو انگلش میڈیم کا اور قرآن عربک میڈیم والوں کے لیے ہے، تو اس پر اعتراض کر رہا ہے. میں نے کہا سن بچہ، اگر اس کو 200 گرام چاچا جی گھی پلا دیا جائے تو پھر انا للہ، اور مجھے پلا دے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا دیکھ قرآن نے کہا ہدی للمتقین، جو قرآن کو مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو نہیں مانے گا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ارے اے ایمان والو تم میری مانو. آمنو آمنو کا ترجمہ یہ مت کر دو، اے ایمان والو تم میری مانو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو. یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا اطیعوا اللہ. اطیعوا اللہ کا ایمان والو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی مانو. انشاءاللہ بابا دیکھو دوستو، اللہ سے موت سے پہلے خوب مانو. اللہ تعالی ہم کو گمراہ نہ کرے اور ہم کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے. کب تک ہوں گے بابا، کب تک ہوں گے؟ شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں. آج ان کی لحد کا بھی، جی قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. بہت کسی نے پتہ نہیں کتنے دکھے دل سے کہا ہے اسے. قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. دعا کرو اللہ مجھے بھی نیک بنائے، میرے بچے سب بھی نیک ہوں، آپ بھی نیک ہوں، آپ کے بچے بھی نیک ہوں، ہم بھی باحیا ہوں، ہماری بیویاں بھی باحیا ہوں، ہم بھی باحیا ہوں، ہماری بیٹیاں بھی باحیا ہوں. کیوں؟ حیا کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جی عثمان ابن عفان. سنو، ہر ایک جھنڈا سب کے پاس جائے گا. اور ٹائم نہیں، گلا پھنس گیا، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے. دعا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مسجد کے لیے آپ حضرات تعاون کر دیجئے. اس مسجد کے لیے پنکھے کی ضرورت ہے، گرمی کا دن ہے، حلال و طیب مال سے دے دیجئے، جتنا دیجئے گا وہاں ملے گا، آپ کی جنت میں پنکھے لگیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی المبارک وسلم. یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دے. اے میرے مالک میرے اللہ، کہنے والا تو زیادہ محتاج ہے عمل کا، سننے والے سے الہ العالمین اور ہم سب تیرے محتاج ہیں. پروردگار عالم ایک ایک قدم ہمارا اپنی مرضیات پہ چلا دے اور اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے. اے میرے مالک میرے اللہ، حیا اور غیرت کو مسلمانوں میں عام کر دے. یہ اللہ ایک عجیب بلا آ گئی ہے، عجیب بیماریاں آ گئی ہیں، ہر گھر کے اندر یہ بے غیرتی داخل ہو گئی. پروردگار عالم، اور ایمان تو حیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا. الہ العالمین ہمیں باحیا بنا دے، ایمان والا بنا دے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کر لے، اپنی رضا کے لیے ہمارا کہنا سننا اٹھنا بیٹھنا کر دے. یا اللہ نفس کے حضور سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. دوستو ایک مسجد کے لیے تعاون کر دو دوستو. اتنا لمبا نکالیے بھائی.
بسم اللہ الرحمن